رات کے اندھیرے میں زارا اسٹیشن کے ایک پرانے بینچ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ ایک عام لڑکی تھی، لیکن حالات نے اسے اس رات اس خوفناک جگہ پر رکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ زارا کی عمر 24 سال تھی۔ دبلی پتلی گندمی رنگت اور گھنی سیاہ زلفیں جو اس کے کندھوں پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں میں پرانے جوتے تھے جن میں بارش کا پانی بھر چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں گلاب نگر کی رہنے والی تھی اور شہر سے لوٹتے وقت بدقسمتی سے آخری ٹرین چھوٹ گئی تھی۔ ہوا خوفناک بھوتوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی، اسٹیشن کی مدھم روشنیوں کو دھندلے اور عجیب حالے میں بدلتی ہوئی۔ آخری ٹرین گھنٹوں پہلے جا چکی تھی، اسے اس ویران اور بھولی ہوئی جگہ پر اکیلا چھوڑ کر، جو کسی گزرے ہوئے دور کی ایک بھولی بسی نشانی تھی۔ گلاب نگر کا یہ اسٹیشن سنسان اور ویران تھا، جیسے ایک بھولی ہوئی دنیا کا ٹکڑا ہو۔ روشنی کی اکلوتی امید چند مرجھائے ہوئے بلب تھے جو جھٹکوں سے جل بجھ رہے تھے۔ اسٹیشن کی عمارت پرانی اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ پینٹ اکھڑ چکا تھا اور مکڑی کے جالے ہر کونے میں لٹک رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو کا احساس تھا جو بارش کے نمی بھرے موسم سے اور زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ہر آواز، ہر سرسراہٹ اندھیرے میں چھپے کسی راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ ہوا نہیں تھی، یہ کسی پرانی کہانی کا سایہ لگ رہا تھا جو زندہ ہو کر اپنے وجود کا احساس کروانا چاہتا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر، جو ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی آنکھیں دھندلی اور سفید تھیں، گھنٹوں پہلے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ زارا کے پاس اب صرف گونجتی ہوئی خاموشی اور چھت پر بارش کی مسلسل دھمک کا ساتھ تھا۔ ہر لکڑی کی چرچراہٹ اور ہر پتوں کی سرسراہٹ اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑا دیتی۔ زارا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انجان خطرے کا احساس اسے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسٹیشن ماسٹر سے مدد لے گی، لیکن وہ عجیب بوڑھا جس کی دھندلی آنکھیں اور گھنی مونچھیں تھیں، گھنٹوں پہلے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ اچانک زارا کو لگا کہ کسی نے اس کے قریب سے سرگوشی کی۔ وہ تیزی سے مڑی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہوا میں سرگوشیوں جیسی آوازیں تھیں، جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ زارا، زارا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ اس کا وہم ہوگا، لیکن خوف سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک پلیٹ فارم کے دوسرے سرے سے ایک دھندلی سی تصویر ظاہر ہوئی۔ زارا نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی انسان تھا یا شاید کچھ اور۔ وہ وجود لمبا اور پتلا تھا اور بارش میں اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ زارا کی سانس رک گئی۔ وہ دھندلی سی تصویر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زارا کو لگا کہ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے، جیسے وہ تیر رہا ہو۔ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ اس کی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ جیسے ہی شبی قریب آئی، ایک زوردار گرج کے ساتھ آسمان پر بجلی چمکی اور زارا نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ انسانی چہرہ نہیں تھا، اس کا چہرہ ہڈیوں سے بنا ہوا تھا۔ آنکھوں کی جگہ گہرے سیاہ گڑھے تھے اور اس کے ہونٹوں پر ایک لمبی اور خوفناک مسکراہٹ تھی۔ زارا نے چیخ مار کر پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پلیٹ فارم کی پھسلن نے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ وجود اس کے قریب آتا گیا، اس کے لمبے بازو زارا کی طرف بڑھنے لگے۔ زارا گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ بھاگ نہیں سکے گی۔ پھر اچانک زارا کو پیچھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی تو دیکھا کہ اسٹیشن ماسٹر، جس کی آنکھیں مزید سفید اور خوفناک ہو چکی تھیں، اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہاں سے بچ کر کوئی نہیں جاتا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ زارا کے لیے اب نہ آگے کوئی راستہ تھا نہ پیچھے۔ دونوں وجود آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز طوفان کے شور میں دب کر رہ گئی۔ رات کے گہرے سناٹے میں زارا زمین پر بے بسی سے گری ہوئی تھی۔ خوف نے اس کی جان جکڑ رکھی تھی۔ وہ لمبا خوفناک وجود اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کے پیچھے اسٹیشن ماسٹر کھڑا تھا، جو اب پہلے سے بھی زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کی سفید آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یہ کون ہے؟ زارا نے خوف سے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کی آواز بمشکل سنائی دی۔
اسٹیشن ماسٹر نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بھاری وجود اس کے سینے پر پڑا ہو۔ یہ وہ ہے جو کبھی ہم میں سے ایک تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا نام کبیر تھا۔ وہ بہت خوشحال انسان تھا، ایک ہنستا مسکراتا نوجوان جو دوسروں کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کا دل توڑ دیا گیا، دھوکہ دیا گیا، اور پھر ایک دن اس نے اسٹیشن پر خودکشی کر لی۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو یہ بھوت ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے سر ہلایا۔ یہ صرف ایک بھوت نہیں، یہ اس کا درد اور نفرت ہے جو اسے اس حالت میں لے آیا۔ وہ ان لوگوں کا شکار کرتا ہے جو اپنے اندر بھی نفرت اور خود غرضی لے کر یہاں آتے ہیں، لیکن تم، اس نے زارا کی طرف دیکھا، تم مختلف ہو، تمہارے دل میں خوف ہے لیکن برائی نہیں۔ زارا نے کانپتے ہوئے کہا، تو پھر یہ مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اسٹیشن ماسٹر کے چہرے پر پہلی بار نرمی کے آثار دکھائی دیے۔ کیونکہ اسے رہائی چاہیے، اسے کوئی چاہیے جو اسے معاف کرے، جو اس کے درد کو سمجھے اور اس کی روح کو آزاد کرے۔ وہ تمہیں ڈرا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ زارا نے ہمت جمع کرتے ہوئے کبیر کی طرف دیکھا جو اب بھی اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے قدم آہستہ ہو گئے تھے اور اس کے گہرے گڑھوں جیسی آنکھوں میں اب خوفناک روشنی کی جگہ درد دکھائی دے رہا تھا۔ زارا نے ہمت کی اور کہا، کبیر، میں تمہارا درد سمجھتی ہوں، تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن جو تم کر رہے ہو یہ اور بھی زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ کبیر لمحے بھر کے لیے رکا۔ زارا کے الفاظ جیسے اس کی روح کو چھو رہے تھے۔ تمہیں سکون چاہیے کبیر، یہ دنیا تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتی، لیکن تم اپنی نفرت چھوڑ دو، میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ زارا کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ کبیر کے وجود میں ہلکی سی روشنی ظاہر ہونے لگی، اس کا خوفناک چہرہ بدلنے لگا اور وہ ایک عام نوجوان کی شکل اختیار کر گیا جس کے چہرے پر دکھ کے ساتھ ساتھ سکون بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے زارا کی طرف دیکھا جیسے آنکھوں سے شکریہ کہنا چاہتا ہو، اور پھر وہ روشنی کے دھارے میں بدل کر غائب ہو گیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے زارا کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے وہ کیا جو کوئی اور نہیں کر سکا، تم نے ایک بھٹکی ہوئی روح کو سکون دیا۔ زارا نے تھکے ہوئے لیکن مطمئن لہجے میں کہا، شاید ہم سب کو ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے اور معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ نفرت کبھی سکون نہیں دیتی۔ بارش رک چکی تھی، آسمان پر روشنی ظاہر ہو رہی تھی اور زارا نے محسوس کیا کہ اسٹیشن اب اتنا خوفناک نہیں لگ رہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک نئی امید کے ساتھ اپنی زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک سبق کے ساتھ کہ معافی اور محبت ہر زخم کو بھر سکتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ہارر اور خوفناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔